وضو میں کتنے فرض ہیں؟ پاکستان. اچھا اب پتہ ہے وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں؟ سنان آپ بتاؤ یار، اتنے بڑے بڑے ہو گئے خدا کے بندو. وضو سارے غلط کر رہا. ابھی یہ وضو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کو تو وضو ہوا ہی نہیں ہے. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ کیا؟ اب بڑے بڑے ہو گئے، چیزوں کو جب یاد رکھا کرو، ذہن کے اندر رکھا کرو نا. 4 فرض ہیں. کتنے ہیں؟ ابھی بتا رہا ہوں میں، سنوں گا، صحیح یاد ہونا چاہیے. حاضر دماغ کر کے جب چیز کوئی سمجھایا رہا نا، اس کو حاضر دماغ ادھر کیا کرو، توجہ سے سنا کرو اس کو. 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 4. کتنے فرض ہیں وضو میں؟ کتنے فرض ہیں؟ اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو کیا ہے؟ وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جب نماز ہی نہیں ہوگی تو باقی عبادت کیسے ہوگی پھر، جو مین چیز ہے. تو اسی لیے وضو صحیح سیکھنا ہے، وضو صحیح کرنا ہے. ابھی آپ وضو کر رہے تھے، میں نے دیکھا تھا آپ کو ساری جگہ یہاں سے ساری خشک ہے، یہاں سے ساری خشک ہے. آپ صرف تھوڑا سا پانی چلو میں لیا، پھینکا آنکھوں پہ، اور پانی آپ اتنا ضائع کر رہے تھے کہ 2-3 بالٹی ویسے ضائع ہو گیا پانی. صحیح بات ہے، گناہ ہے نا پانی زیادہ خرچ کرنا. اگر تم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو نا، تو وضو میں جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے 1 لوٹا، اس سے زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے دریا کیوں نہ ہو. گناہ ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس کو ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ وضو کے پتہ ہونا چاہیے. پہلا فرض، ایک فرض یہ ہے پورا منہ دھونا ہے، چہرہ پورا دھونا. یہاں سے جو ہے نا، اوپر سے پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے ٹھوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل منہ دھونا. ان میں سے ذرا بھی خشک چیز نہ رہے، کوئی حصہ خشک نہ رہے. اس کا طریقہ ہے کہ پانی ہاتھ دونوں میں پانی لیتے ہو نا، پانی اس طرح کیا اوپر ادھر آرام سے، زور سے مارنا بھی نہیں، آس پاس کسی کو چھینٹے پڑیں. آرام سکون سے ایسے منہ پہ پانی کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے، اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی ہاتھوں سے اس کو مل دینا ہے. یہاں سے پورا چہرہ تاکہ دھل جائے، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لے کے اس سے لے کر دوسری کان کی لو تک سارا منہ مکمل دھونا. ایک فرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا فرض کونیاں سمیت ہاتھ دھونا. کونیاں کون سی ہیں پتہ ہے؟ یہ کونیاں ہیں، یہاں تک مکمل پورا بازو دھونا. ٹھیک ہے، دونوں اسی طرح دھونا. ٹھیک ہے. دوسرا فرض. تیسرا فرض کیا ہے؟ مسح کرنا. مسح فرض ہے. تیسرا فرض ہے مسح کرنا، یعنی یہاں سے لے کر ہاتھوں دونوں پاؤں ہاتھوں کو کریں گے اس طرح نا، پیچھے تک لے کے جائیں گے یہاں تک. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر یہاں تک، پھر یہ کانوں کا، ایک دونوں کانوں کے اس طرح مسح کرنا. آگے سر تیسرا فرض ہو گیا. پاؤں ان چیزوں سمیت دھونا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اینڑیاں نہیں ہوئے، اینڑیاں تو نیچے ہوتی ہے. ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، دونوں پاؤں کو دھونا. یہ تو فرض ہو گئے نا، 4 مکمل فرض ہیں. ٹھیک ہے، 4 فرض وضو میں ہے. باقی پھر وضو کے اندر سنت ہے، ان کا بھی اس سنت کے مطابق وضو کرنا یہ بھی ضروری ہے. سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں 3 بار ناک میں پانی ڈال کے ناک صفائی کرتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں، پھر کونیاں سمیت دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مکمل جو وضو ہوتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ کو بتائیے فرض 4 ہیں وضو میں. کتنے ہیں؟
سب کو یاد ہونا چاہیے. سو یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. طیب کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ ہاں صاحب کتنے فرض ہیں؟ ہاں 4 فرض ہیں. اب کون بتائے گا 4 فرض؟ کون بتائے گا جس کو سمجھ آئی؟ سنان بتاؤ کھڑے ہو کے، سب کو سمجھاؤ. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا پورا منہ دھوئیں، اس کان سے لے کر اس کان کے کونے تک، یہاں سے لے کر یہاں تک پورا منہ دھوئیں. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کونے تک دھوئیں. اور تیسرا فرض گھسا کرنا. اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں، مکمل پاؤں دونوں یہاں تک صحیح طریقے. اور پانی ضائع نہیں کیا کرو. اکثر بچے اس طرح ہوتا ہے، ٹوٹی پوری کھلی ہوتی ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. پانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پانی ایک لوٹے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے آرام سے. اب ٹوٹیاں آپ کھولیں گے پوری 2 بالٹیاں ضائع کر لیں گے. اکثر چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، ان کی ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں، یا آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. نہیں، ٹوٹی میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو تھوڑا پانی کم کھولا کرو، ٹھیک ہے؟ پانی کم کھول کے اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کے دوران باتیں بالکل نہیں کرنی ہے. توجہ کے ساتھ اپنا خاموشی کے ساتھ وضو کرنا، تاکہ وضو ٹھیک طریقے سے اچھا وضو ہو. ہمارا وضو اچھا ہوگا، صحیح طریقے سے ہم وضو کریں گے، پھر ہم نماز جب پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی. جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. پھر ہم باقی عبادت کریں گے تو پھر جب مین چیز یہ آپ کا نہیں ہے تو عبادت باقی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ میں جو سنوں گا کل سب سے ہر ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے. جو چیز آتا ہے صحیح مکمل یاد ہونا چاہیے. ذہن کے اندر جب وضو کرتا ہے ذہن میں رکھا کرو کہ اس کے اندر کیا فرض ہے، فرض کتنے ہیں، کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے، ذہن کے اندر ہونا چاہیے. آگے سمجھ بات. اور دوسری بات، جیسے ہم پیچھے کرتے تھے درود شریف کا معمول ہمارا تھا، ہر سال پورا سال انسان کو درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کا کام نہیں ہے، ایک سال کا کام نہیں ہے. یہ مرتے دم تک، جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک یہ کام ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، بھیجا کرو. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندے، فلاں بچے، فلاں کے بیٹے نے یہ درود شریف پڑھا ہے. جو بندے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے اس کو؟ 50 فائدے ملتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا 50 فائدے ملتے ہیں. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، 10 سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں انسان پر. تو انفرادی طور پر بھی انسان کو درود شریف پڑھنا چاہیے، اجتماعی طور پر. اب انسان فضول وقت ضائع کرنے، فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے درود شریف کا اہتمام کریں. تسبیح ہاتھ میں ہو تو پڑھنا چاہیے اس کو. زیادہ سے زیادہ درود شریف کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. اس سے دونوں جہنوں میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں. یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی. جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوگا، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا. تو اسی لیے درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے. تو آج ہم پہلا دن انشاءاللہ، ہم پورا سال سلسلہ جاری رہے، لیکن ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم زیادہ کوشش کریں. کیا کریں؟ یہ تو پورا سال ہم انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، کہ ایک مہینے کی بات، ایک ہفتے کی نہیں، مرد دم تک پڑھنا چاہیے. لیکن اب ربیع الاول کا مہینہ پتہ کون سا مہینہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو اسی لیے اب اس مہینے کے اندر ہم زیادہ کوشش کریں. کیا کریں؟ زیادہ کوشش کریں. انشاءاللہ کل سے میں ہر بچے جو جتنا پڑھے گا بتانا ہے کہ کتنا پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں.
جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے. ایک تو جو بچہ جتنا پڑھے اتنا بتائے، جھوٹ بالکل نہیں بولنا. ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، جو بے شک کم ہو جتنا ہو اتنا بتانا ہے. یہ نہیں کہ ایک بچے نے زیادہ بتایا ہے دوسرا بچہ اس کو دیکھ کر اتنا بتا دے یا اسے زیادہ بتا دے. یہ بری بات ہے، گناہ کا کام ہے. جھوٹ بولنا بہت سخت گناہ ہے. ایک تو سچ بتانا ہے آپ نے، دوسرا پڑھنا ہے. جتنا پڑھیں، جتنا ایک تو پڑھنا ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے. یہ نہ جلد بازی کے اندر جلد آپ جلدی میں پڑھیں، تلفظ ٹھیک ادا ہی نہ ہو، الٹا گناہ ہو. آرام سکون سے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ کیسے پڑھنا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، اونچی بات سے سب کو بتاؤ کیسے پڑھنا ہے. کھڑے ہو جاؤ، شاباش. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے پڑھنا ہے؟ آپ بتاؤ. وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 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 کیا پڑھنا ہے؟ یہ آپ آج سے اب سے پڑھنا ہے، روزانہ آپ بتاتے جانا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر روزانہ لکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ.